والا بن جاؤ؟ تو اس نے کہا ایک شرط ہے، مشکل کشا و حاجت روا تو اللہ ہے، میں نے اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت بصارت سے محروم ہیں، پھر بصارت والے بن جائیں گے تو پھر آپ کو اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تو ہی سچا ہے، تو ہی مشکل کشا و حاجت روا ہے، میں نے تو آپ کی تعلیمات پڑھی ہیں، مہربانی فرما اور اس کو ٹھیک کر دو۔ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بزرگوں کی کرامات، یعنی دائرے کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی کرامات ہوں تو اس کا انکار نہیں ہے، دائرے کے اندر، دو نمبر نہیں۔ اس نے اللہ سے مانگا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے اپنی توحید کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس بچے کو ذریعہ بنا دیا۔ اب وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ تو سارے جو میرے ارد گرد بیٹھے تھے یہ تو گئے۔ اس نے پوچھا ہاں جی تم کہاں سے ٹھیک ہوا؟ فلاں سے۔ اس کا مطلب ہے اب تم آہستہ آہستہ میری ربوبیت کا انکار کرو گے، تم مجھے رب نہیں مانو گے۔ اس نے ایک حکم دیا کہ سرکاری افسروں اس بچے کو پکڑ لو۔ یہ پکڑ دھکڑ بڑا پرانا طریقہ ہے، اہل حق سے دلائل سے بات نہیں کی جاتی، تشدد اور دباؤ سے بات کرتے ہیں۔ اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، یہ جو مصاحب ہے جو ٹھیک ہوا ہے نابینا، اس کو بھی قتل کر دو، اور وہ عیسائی بابا راہب جس کے پاس بچہ جاتا ہے جو کہتا تھا اس کو بھی قتل کر دو۔ نہ ہوں گے اور نہ اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ تو جی ٹھیک ہے، اور اس بچے کو سارے لے جاؤ، اتنے آدمی، پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹی سے اس بچے کو گرا دو، دھکا دے دو۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ اب اس بچے کو لے کر وہ پہاڑ پر چلے گئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو اس نے اللہ سے مانگا، اللہ پہاڑ بھی تو نے ہی بنایا ہے، اگر آج اس طرح کا ہو گیا تو پھر تیرے ماننے والے کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ نے پہاڑ پر زلزلہ برپا کر دیا۔ قصہ مختصر، وہ جتنے بندے گئے تھے سرکاری وہ سب کے سب ختم ہو گئے اور وہ بچہ بچ گیا۔ بچہ پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم ہوں جہاں بھیجتے ہیں یہ بچ جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنے چاہنے والوں کو، وزیروں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، کشتی میں ڈالو اور دریا میں غرق کر۔ اب جب وہ گئے تو انہوں نے دریا میں ڈال دیا، لیکن بجائے اس کے کہ بچہ مرتا وہ سارے کشتی الٹی، وہ مر گئے اور وہ زندہ واپس آ گئے، پھر واپس آ گئے۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ خالق و مالک و رازق میں ہوں، بچانے والا میں ہوں۔ اب لوگ بڑے دھڑا دھڑ اس بچے سے متاثر ہونے لگے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ تو سارے ادھر جا رہے ہیں، ہماری دکانداری تو بند ہو جائے گی، ہمارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بچے کو بلایا اور کہا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں چاہتا، بس آپ اللہ کو مان لیں، جو اللہ کہتا ہے اس کی مان لیں، اللہ کی توحید کو مان لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مارنے والا تو اللہ ہے، آپ کی وجہ سے تو میں مرتا نہیں، اس طرح ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں آپ اس طرح کر لیں تو میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس طرح کہ آپ ایک
सूली पर मुझे लटका दो और आप अपने तरकश से एक तीर निकालो और उस तीर को अल्लाह का नाम लेकर मुझे मारो, मैं मर जाऊंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो फौत हो गया, बेचारा मर गया। अब उसको देखकर बहुत से लोग जो है वो उस दौर के गोया मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा उसको भी मार दिया, ये मुसलमान होगा। उनका खबरदार, जो मुसलमान हुआ मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा रब हूं। उन्होंने कहा नहीं मानते। उन्होंने कहा जी खंदक खोदो। खंदक खोदी गई, उसमें लकड़ियां जमा की गई और उसमें कहा कि जनाब अब इस पर आप गौर करेंगे तो फिर आपको इसकी तफसीर समझने में आसानी होगी। ये लफ्ज है ना साहिबुल उखदूद, कुतिला साहिबुल उखदूद की तशरीह कर रहा हूं, ये क्या थे। फिर ये हुआ कि लकड़ियों को आग लगा दी गई। अब शाहिद बने वो जो काफिर थे, तमाशा देख रहे थे। मशहूद बने वो मुसलमान जिनको तकलीफ और मुसीबत में डाला जा रहा था। उनको पकड़ते मुसलमानों को और जनाबे वाला उस खंदक में डाल देते। एक औरत आई और उसके साथ छोटा सा मासूम बच्चा था। तो इन जालिमों ने, अल्लाह की वहदानियत और किबरियाई का इनकार करने वालों ने वो बच्चा छीना और खंदक में डाला। अब उसके बाद मां को डालने लगे, वो थोड़ी सी रुकी तो बच्चे ने कहा ये जो आपको आग नजर आती है, अम्मी आप इसमें आ जाएं, फिर आपको बहारें नजर आए। उसको भी डाल दिया गया। अब देखिए ये तर्जुमा, फिर आपको मेरी ये सारी बात समझ में आएगी। कुतिला सहाबुल उखदूद के खंदक के खोदने वाले हलाक कर दिए गए, वो भी न रहे। यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे थे और मुसलमानों पर, अहले ईमान पर सख्तियां कर रहे थे। फिर बागात मिलते हैं। तो कुरान ने जहां भी कहा इन्नमल उस्र युस्र, एक है उस्र एक है युस्र। ऐन के साथ उस्र का माना है तकलीफ, मुसीबत। युस्र का माना है आसानी। तो पहले मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर आसानी होती है। अल्लाह ताला आपका, मेरा और सबका हामी व नासिर हो।